حرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بی ہمارا رابطہ آپ سے ٹوٹا نہیں بلکہ مضبوط ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، منطقہ کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک میں، کسی بھی مملکت میں، کسی بھی علاقے میں انسان رہے، حالات کے تلاطم اور جو اور اجواء اور موسم کے تغیر اور تبدل سے انسان کا مزاج نہیں بدلنا چاہیے۔ موسم بدلتا ہے، مزاج کو نہیں بدلنا چاہیے۔ موسم میں تبدیلی آتی ہے، محبت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر محبت مضبوط ہے اور قوی محبت ہے اور انسان اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ذکر حسین ہوتا ہے، اور اس بات کا عزادار اعلان کرتے ہیں کہ برف باری ہو، ٹھنڈک ہو، یہ موسم کا تبدل ہو، موسم کی ٹھنڈک ہمارے جوش ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، بلکہ جس طرح سے ایک چاہنے والا کسی بھی ملک میں ہو، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو وہ مظلوم کربلا کے ذکر کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج عزیزان گرامی عزائے فاطمیہ کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے، خدا آپ کی اس کاوش کو، اس محنت کو، اس زحمت کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ آج عزیزان گرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ کل تک تو توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے کہ ایک لفظ پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کل تک تو عزائے فاطمیہ کی مجلسیں اتنی نہیں ہوتی تھی پوری دنیا میں، آج کیوں ہو رہی ہیں؟ غور کیجئے گا، چونکہ یہ اپنے بھی پوچھتے ہیں اور دیگران بھی پوچھتے ہیں کہ کل تک تو کسی بھی ملک اور مملکت اور علاقے اور قریہ اور قرى اور دیہات اور کنٹری کہیں بھی اس طرح سے عزائے فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ نہیں تھا، تو آج کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا بہترین اور مختصر سا جواب یہ عزیزان گرامی، کل تک بزرگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ عاشورہ اس انداز میں منائیں کہ حسین کا قاتل دنیا کو پکڑ میں آ جائے، اور بزرگوں نے عاشورہ منا کے دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ مظلوم کربلا ابن رسول کا قاتل کون ہے۔ اب دنیا کے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی چوراہے پر جا کر کوئی بھی حسین کا چاہنے والا کھڑا ہو کر یزید پر لعنت کر سکتا ہے نا؟ ایسا یزید پر لعنت کر سکتا ہے، تو عزائے فاطمیہ کیوں منا رہے ہیں؟ کل تک ہم غور کیجئے گا عاشورے کا درس یاد کروا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ ایک چیپٹر تو ہوتا نہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایک چیپٹر، ایک درس، ایک سبق یاد ہو گیا تو پھر ٹیچر دوسرا سبق دیتا ہے۔ عاشورہ یاد ہو گیا لوگوں کو، عاشورہ کے بارے میں پتہ چل گیا لوگوں کو، اپنوں کو بھی پتہ چل گیا، غیروں کو بھی پتہ چل گیا۔ اب اپنے بھی مناتے ہیں، غیر بھی محرم میں عاشورہ مناتے ہیں۔ اس کا مطلب جب عاشورہ پتہ چل گیا، کل بزرگوں کی ذمہ داری تھی عاشورہ دنیا تک پہنچائیں، آج جوانوں کی ذمہ داری ہے عزائے فاطمیہ دنیا تک پہنچائیں، اور دنیا کے سامنے جب پہنچا دیں گے تو جیسے کل ابن رسول کا قاتل نہ چھپ سکا، آج بنت رسول کا قاتل نہ چھپ پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے عزیزان گرامی عزائے فاطمیہ ضروری ہے، عزائے فاطمیہ کے ساتھ ساتھ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، تو آج پوری دنیا میں آیت اللہ وحید خراسانی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، اگر پوری دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو، پوری دنیا میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے اور امت مسلمہ تمہارے، غور کیجئے گا، فکر کو، تھاٹ کو سمجھ لے، تو تمہیں چاہیے کہ عزائے فاطمیہ عاشورہ کی طرح مناؤ۔ کیا مطلب عاشورہ کی طرح؟ یعنی جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فکر میں، دماغ میں، خیال میں، تھاٹ میں حسین بس جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، عاشورہ کا جب چاند نکلنے سے پہلے، محرم کا چاند نکلنے سے پہلے مائیں تیاری کرتی ہیں، بہنیں تیاری کرتی ہیں، جوانان تیاری کرتے ہیں، مرکز کے لوگ تیاری کرتے ہیں کہ محرم قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں
کہ جب عزائے فاطمیہ کا وقت قریب آ جائے سب کی ذمہ داری ہے کہ تیاری کریں، اور تیاری کر کے عاشوراء کی طرح جب آپ عزائے فاطمیہ کو منائیں گے عزیزان گرامی، تو جیسے حسین کا قاتل چھپ نہیں سکا، بنت رسول کا قاتل چھپ نہیں سکے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بہت دقیق جملہ حضرت آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، بہت دقیق جملہ عزیزان گرامی، یہ عزائے فاطمیہ معمولی بات نہیں ہے، آپ غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ مجمع کم ہے تو اس کی وجہ سے آپ گھبرا جائیں کہ نہیں لوگ کم ہیں۔ لوگوں کی وجہ سے مجلس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مجلس میں تو لوگوں سے زیادہ فرشتے آتے ہیں، لوگوں سے زیادہ فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، اور کہاں ام المصائب حضرت زینب کی ماں کی مجلس ہو رہی ہو تو پوری کائنات آتی ہے عزیزان گرامی۔ تو آپ کو یہ نہیں سوچنا، اگر آپ ماضی کے دور میں دیکھیں جب عاشوراء کا انتظام ہوتا تھا 5 لوگ 10 لوگ 20 لوگ، علاقے میں مولانا نہیں ہوتے تھے، گاؤں کے لوگ یوں ہی روز عاشوراء کالے کپڑے کو دیکھ کر رو لیا کرتے تھے اور سوچ کر گریا کر لیا کرتے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں روز عاشوراء آپ دیکھیے سڑکوں پر نکل کے ایک آواز گونجتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی جہاں پر اینڈ آف دی ورلڈ ہے ناروے، وہاں پہ بھی آپ جائیں تو ایک آواز آتی ہے، حسین حسین حسین۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں جو نہ زمانے میں محدود ہو اور نہ کسی زمین تک محدود ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت اللہ خامنائی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم پورے سال کی غذا، رزق، روزی، برکت عزائے فاطمیہ کے ڈیز سے اچیو کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا۔ مجلس میں آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو تبرک مل گیا، یہ تبرک جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ تو ظاہری ہے، فکر کا تبرک، برکت کا تبرک، خیالات میں جو تموج ہوتے ہیں اس میں جو نور پیدا ہوتا ہے اس کا تبرک، شفا کا تبرک، زندگی کا تبرک، حیات کا تبرک، صراط مستقیم کا تبرک، غذائے دنیاوی کا تبرک، اتنے تبرک آپ کو ملتے ہیں کہ آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو رہبر معظم نے کیا دنیا کو بتایا کہ پورے سال کا جو رزق ہے وہ ہم عزائے فاطمیہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، عزائے فاطمیہ میں شرکت کرنا، مشارکت کرنا، آنا، مجلس کرنا، مجلس سننا، مجلس کے لیے اہتمام کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، یہ ذمہ داری وہی نبھاتے ہیں جو آلریڈی اہل بیت کی طرف سے اپرووڈ ہوں، جن کو اہل بیت اپروول دے دیتے ہیں وہ وقت تلاش نہیں کرتے، وقت ان کو تلاش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ عزیزان گرامی وہ خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تو مجلس میں آنا رابطے کی دلیل ہے کہ ہمارا رابطہ حضرت بطول بنت رسول سے ٹوٹا نہیں ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ٹوٹا نہیں۔ کون بنت رسول کہ جس کے لیے عزیزان گرامی نبیوں کے سلطان و سردار اور پیغمبروں کے پیغمبر کو غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ پر توجہ کیجئے گا، آپ کی فکروں میں انقلاب آئے گا۔ عزیزان گرامی، آیت کا نزول ہوتا ہے، نبی بیٹھے رہتے ہیں، قرآن کا نزول ہوتا ہے، نبی بیٹھے رہتے ہیں، پورا کا پورا آسمان کی بلندیوں سے قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا، مگر جب بھی جبرائیل آیت لے کر آئے کیا نبی کھڑے ہوئے؟ قرآن کا بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی درایت، کوئی مورخ، کوئی رائٹر، کوئی رپورٹر، کوئی راوی، کوئی مورخ یہ نہیں کہتا کہ جب جبرائیل آئے ہوں اور آیت سامنے آئی ہو، آیت کو دیکھ کر نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ نبی کھڑے ہوئے ہوں، لیکن یہ ضرور لکھتے ہیں کہ جب آیت کی ملکہ بطول آئی ہے نبی کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، قرآن لینے جانا نہیں پڑا، قرآن آسمان سے زمین پر آ گئے، لیکن جب بطول کو لینا ہوا تو نبیوں کے سلطان کو معراج کی بلندیوں پر بلایا گیا۔
اور یہی وجہ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، حضرت بطول صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ ملکہ مالکہ ملیکہ عصمت کبریٰ کی شہزادی عزیزان گرامی، ائمۃ الاطہار ہیں، یہ حسنین کی ماں ہیں عزیزان گرامی، اتنی عظیم شہزادی ہیں کہ نبیوں کے سردار کو معراج کی بلندی پر بلایا گیا اور سیر کرا کر حضرت بطول جیسی عظیم شخصیت کو دیا گیا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، پوری کائنات جس کو سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں، رسول جسے سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے عظمت اہل بیت پر۔ تو عاشوراء کی طرح عزیزان گرامی، اور بچوں کے دماغ میں فکروں کے اندر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو، اب آپ دیکھیں کہ ان کی عظمت کا یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب جناب سلمان فارسی سے، غور کیجئے گا، معصوم نے کہا کہ سلمان تم اور حضرت فضہ جنتی ہو، سلمان خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے در حضرت بطول بنت رسول آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا۔ فضہ اندر سے آواز دی، سلمان کیا بات ہے؟ کیا خوشخبری دینے آیا ہوں؟ کیا کس بات کی؟ کہا جنت کی۔ کس کون سی جنت کا؟ نبیوں کے سلطان نے خبر دیا ہے کہ سلمان اور فضہ جنتی ہیں۔ مسکرا کے آواز دی، تم اس جنت کے بارے میں سن کر خوش ہو، میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو جنت ہی میں رہتی ہوں۔ کیوں یہ جملہ اور فقرہ کا؟ کیونکہ معرفت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ غور کیجئے گا، فاطمہ زہرا کے دریچے پر رہ کر معرفت کے دروازے اتنے کھل گئے تھے کہ یہ گریٹ لیڈی شی واز ویری کنیکٹڈ ٹو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اور ایک فقرہ کہا کہ جس گھر میں سیدتو نساء العالمین رہتی ہوں وہاں میں رہتی ہوں، جس گھر میں سردار جنت رہتے ہیں اس گھر میں رہتی ہوں، جس گھر میں قسیم النار والجنہ علی رہتے ہیں اس میں ہم رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، اس معرفت کی طرف اپنے بچوں اور جوانوں اور یوتھ کو لے کر آئیں کہ حضرت بطول کی معرفت اور ان سے لگاؤ اور اقتراب اور رابطہ مضبوط کریں۔ عزیزان گرامی، کسی نے جناب فضہ سے کہا، فضہ تم تو حبش کی ملکہ تھی۔ کیا جملہ دقیق کا ایک لفظ میں جواب دیا، کہتی ہیں حبش کی ملکہ تھی نہیں، ملکہ اب بنی ہوں بطول کے گھر میں۔ تم تو شہزادی تھی حبش کی، کا شہزادی بنی، یہاں شہزادی بنی ہوں۔ وہاں تھی تو قرآن سے بات نہیں کرتی تھی، عصمت کبریٰ کے پاس آ گئی تو قرآن سے بات کرنے لگی۔ اس کا مطلب رابطہ مضبوط ہو تو غیر معصوم کو بھی خدا صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ قرآن کے لہجے میں کلام کرے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ جوانوں، مجلس حسین میں شرکت اس انداز میں کرو کہ تمہارا رابطہ، تمہارا کنیکشن مضبوط ہو جائے اہل بیت اطہار سے، اور جب مضبوط ہو جائے گا دین یو کین اچیو، آپ حاصل کر لو گے، ریسیو کر لو گے وہ جو کمالات ہیں اہل بیت اطہار۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آغوش پیغمبر میں علی نے قرآن کی تلاوت، زبور کی تلاوت، انجیل کی تلاوت اس لیے نہیں کی کہ میری فضیلت دنیا کو پتہ چل جائے، اس لیے کہ یاد رکھو اگر رابطہ مضبوط ہوتا ہے اور عبد معبود سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو فطرت کو بدل کر 3 دن کا بچہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے رابطہ عزیزان گرامی تو اتنی عظمت ہے حضرت بطول سلام اللہ علیہا کی۔ عزیزان گرامی آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اور اسی وجہ سے ائمۃ الاطہار ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے گا کہ جس مجلس میں بطول آ جائیں اس مجلس میں ائمہ آتے ہیں، لیکن اگر حضرت بطول کی مجلس ہو رہی ہو تو باپ کو تو بیٹی کے مجلس میں آنا ہی ہے، اور نبیوں کا سردار آ جائے تو سارے ائمہ آ جاتے ہیں، سارے اولیاء آ جاتے ہیں، پوری کائنات آ جاتی ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی اس کا اہتمام کیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ روز محشر عزیزان گرامی یہ اختیارات ہوں گے کہ کسی نے نام فاطمہ پر پانی پلایا ہے تو اسے بھی حکم ہوگا کہ جسے چاہے جنت میں لے جاؤ، کسی نے نام فاطمہ پر کھانا کھلایا ہے
تو اسے اجازت ہوگی کہ جس کا دل چاہے جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی حضرت بطول اس عظمت میں ڈوبی ہوئی اور عظمت کی مالکہ ملیکہ اس شہزادی کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے غور کیجئے گا ائمۃ الاطہار ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ پوری دنیا جن کے قدموں میں گرے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس کے قدموں کو چومے اسے بطول کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ چاہا کہ وہ خطبہ جو فدق کا خطبہ ہے، جو بطول کا خطبہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے، یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کیا ضرورت ہے خطبہ فدق کی؟ میں نے کہا ضرورت خطبہ فدق کی اس لیے ہے کہ جب نبی کی، غور کیجئے گا، نبی کی بیٹی کے خطبہ کو پڑھو گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا جس کے دربار میں نبی کی بیٹی کھڑی تھی اس تخت پہ بیٹھا ہوا خلیفہ باطل تھا، نبی کی بیٹی صدیقہ تھی۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ جب مملکت شرف کی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بنت علی، نور علی، جلال علی، کمال علی، شرف علی، قدرت علی، اختیار علی، جرأت علی، ہیبت علی، علم علی، لسان علی، انداز علی، جناب زینب نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تو کیا فقرہ کہا کہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ یہ حکومت ہے بلکہ یہ مہلت ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے مہلت ہے تاکہ زیادہ شدید عذاب اسے دیا جا سکے۔ کل کا مؤرخ جسے خلیفہ لکھ دیتا، بطول کی بیٹی نے اسی کے دربار میں جا کر اس کو کافر کہہ دیا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی خطبہ جناب زینب اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ جب ڈانٹ کے کہا تھا یہ ابن طلقاء آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا، کہاں تو کہاں ہم، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں کے بیٹے سے بات کر رہی ہے، میں تجھ سے کلام نہ کرتی۔ اب آپ دیکھیں بنت بطول دربار یزید میں بول رہی ہیں اور یہاں بنت رسول دربار صحابی میں بول رہی ہیں۔ دونوں کے امتزاج کو، کیفیت کو سمجھیں۔ وہاں علی کی بیٹی ڈانٹ کے کہہ رہی ہے کہ تیری کیا مجال ہے کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا دے، وہاں علی کی بیٹی نے اسے کافر قرار دے دیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب یزید نے رائٹر، رپورٹر، رواد کو، صاحبان قلم کو، میڈیا کو، افراد کو، لوگوں کو خرید لیا تھا، اگر بنت علی بنت بطول خطبہ نہ دیتی تو اس کو لوگ خلیفہ لکھتے کہ نہ لکھتے؟ دنیا کے سامنے وہ خلیفہ ہو جاتا کہ نہ ہو جاتا؟ جا کر اس کی خلافت کو قدموں سے کچل کر جو بی بی آ جائے اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، جو یزید کے دربار میں جا کر اس کی خلافت کو کچل کے آ جائے اسے بنت بطول کہتے ہیں، اور جو دربار ظالم اور غاصب میں جا کر خطبہ پڑھ کے اس کی خلافت کو کچل دے اور اسے غاصب ثابت کر دے اسے بنت رسول کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے جوانوں، اس لیے دونوں خطبے پڑھنا ضروری ہے۔ بچوں کو خطبہ زینب بھی سناؤ اور بچوں کو خطبہ حضرت فاطمہ زہرا بھی سناؤ، دونوں خطبوں کا امتزاج ہے۔ بیٹی دربار میں یزید کو کافر کہہ رہی ہے، اور آیت جو پڑھا کفر کی آیت پڑھ دی کہ کہا تو کافر ہے، کافر ہے، یعنی جو زبان زینبی سے جملہ جاری ہو رہا تھا وہاں زینب نہیں بول رہی تھی بلکہ زینب کے لہجے میں علی بول رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں جب وہاں زینب کے لہجے میں علی بول رہے ہیں تو یہاں بطول کے لہجے میں نبی بول رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ یہاں عزیزان گرامی بطول کے لہجے میں نبی بول رہے ہیں، اور نبی بول رہے ہیں اس کا مطلب عزیزان گرامی کہ جس کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، لفظ پر، حرف پر غور کیجئے گا مشیت کا، ارادے کا، آیت کا پہرا ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اب بطول دربار میں کھڑی ہیں اور کھڑی ہونے کے بعد جو فقرہ کہتی ہیں وہ آپ غور کیجئے گا عزیزان گرامی۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک پڑھا تھا، اور اس کے بعد کے جو فقرے ہیں، دربار پورا سجا ہوا ہے۔ بنت علی یزید کے دربار میں شام میں بول رہی ہیں، اور بنت رسول
صحابی کے دربار میں مدینے میں بول رہی ہیں، فرماتی ہیں تتربصون بنا الدوائر، بی بی بول رہی ہیں تم تو منتظر رہتے تھے کہ اہل بیت پر مصیبتیں آ جائیں. یعنی رائٹر کو، رپورٹر کو نبی کی بیٹی نے یہ بتا دیا کہ ان کو چاہنے والا نہ کہنا، انہیں دشمن کہنا. یہ ہماری مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہوں. اہل بیت تھوڑی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، وہ تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. تو کہا ان کا مزاج، ان کا انداز، ان کی فکر، ان کی تھوٹ، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا اس کا مزاج یہ لوگ تو ہمارے لیے انتظار کرتے تھے کہ کب اہل بیت پرابلم میں آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بہت عظیم جملہ ہے، فرماتے ہیں فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ دَارَ أَنْبِيَاءَ وَمَا وَأَصْفِيَاءَ. جب میرے بابا کا اس کائنات سے جانا ہوا، کس سے بول رہے ہیں بی بی؟ یزید کے دربار میں نبی کی بیٹی نہیں بلکہ علی کی بیٹی ہے، اور صحابی کے دربار میں نبی کی بیٹی بول رہی. فرماتی ہیں کہ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے، سارے دربار میں، جیسے شام کے دربار میں رائٹر، رپورٹر، رواد، صاحبان قلم، افراد، عساکر، افواج سب سن رہے تھے، اسی طرح صحابی کے دربار میں جب نبی کی بیٹی بول رہی ہے سب سن رہے ہیں. دونوں کے خطبوں کے امتزاج کو دیکھیے، جیسے نبی کی بیٹی بول رہی ہے اسی طرح سے علی کی بیٹی بول رہی تھی. فرماتی، غور کیجئے گا، فرماتی ہے میرے بابا کا انتقال ہوا، ظہر فیکم حسکۃ النفاق. اے لوگوں، میرے بابا کے انتقال ہوتے ہی تمہارے اندر نفاق کا جو کانٹا تھا وہ ظاہر ہو گیا. نفاق کا جو کانٹا تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس کا مطلب جو عصمت کبریٰ کی مالکہ اور ملکہ کی نگاہ میں منافق ہو، اس کے لیے آیت کیا کہتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جنت میں نہیں، جہنم کے نیچے والے طبقے میں جائے گا. بطول کیا فرماتی ہیں؟ اے منافقوں، میرے بابا کے انتقال کے بعد تمہارے اندر جو چھپے ہوئے نفاق اور منافقت کے کانٹے تھے وہ ظاہر ہو گئے. رائٹر کو یہ بتا دیا، اسے خلیفہ نہیں منافق لکھنا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس کے بعد فرماتی ہوں شمل جلباب الدین، اور دین کا لبادہ فرسودہ ہو گیا. وَنَتَقَا قَاذِمُ الْغَاوِينَ. اب آپ جملہ سنیے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، سارا مجمع بیٹھا ہوا، نبی کی بیٹی بول رہی ہے، نبیوں کے سلطان کی بیٹی بول رہی ہے، پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی بول رہی ہے. یعنی جلال کائنات کا خطاب ہے، یہ جمال کائنات کا خطاب ہے، یہ بنت رسول کا خطاب ہے. فرماتی ہیں کہ جو کل تک بول نہیں سکتے تھے آج وہ بولنے لگے. آج ہم سے وہ دلائل مانگتے ہیں، آج ہم سے گواہ مانگتے ہیں، آج ہم سے وٹنس مانگ رہے ہیں. جو کل تک بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے آج وہ بولنے لگے. اے بنت رسول، اے بضعت رسول، آپ یہ جو فقرہ کہہ رہی ہیں، تو مجمع سے کوئی شخص اٹھا اور وہ بولا، خاموشی بتا رہی ہے کہ سب ظالم تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ نبغ خامل الاقلین. اور جو بی بی بطول کا یہ فقرہ، فرماتی ہیں کہ جو کل تک ذلیل تھے، انسلٹڈ تھے، بے عزت تھے، بدبخت تھے، گمنام تھے، وہ سامنے آ گئے. اس کا مطلب عزیزان گرامی، جو نبی کی بیٹی کے سامنے بدبخت ہو، گمنام ہو، بے عزت ہو، بے شرم ہو، بے حیا ہو، غور کیجئے گا عزیزان گرامی، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اس کے بعد عزیزان گرامی یہ خطبہ ایک ایک لفظ، میں کہتا ہوں ایک ایک لفظ جوانوں کو یاد کرنا چاہیے، اور بعد میں مجالس کے بعد انشاءاللہ اگر چاہیے تو میں اس کا عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کر کے دے دوں گا، اور آپ اسے اپنے بچوں کو یاد کرائیے عزیزان ایک ایک لفظ کا. اس کے بعد فرماتی ہیں، غور کیجئے گا، وَحَضَرَ فَنِيقُ الْمُبْتِلِينَ. اے لوگوں، شیطان کے سردار نے سر اٹھا لیا. بی بی دربار میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی دربار میں مورخ ان کو مسلمان لکھے گا، بی بی دربار میں ان کو مورخ اور رائٹر اور رپورٹر صحابی لکھے گا. آپ یہ کہتی ہیں کہ باطل سردار نے دم ہلانا شروع کر دیا. بی بی یہ صحابی ان کو لوگ لکھیں گے؟ کا صحابی بکے ہوئے رائٹر کی نظر میں یہ صحابی ہو سکتے ہیں، بطول کی نظر میں یہ باطل ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ تو رائٹر جسے صحابی کہے وہ اور ہے،
بطول جسے صحابی کہیں وہ اور ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کے بعد فرماتی ہیں فَخَطَرَ فِي أَرْصَاتِكُمْ، شیطان تمہارے اجتماع اور تمہاری میٹنگ میں داخل ہو گیا. اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے آپ خود سمجھ لیجئے. شیطان تمہارے میٹنگ میں داخل ہو گیا ہے. بی بی کس کو کہہ رہی ہیں شیطان؟ یہ تو رائٹر سے پوچھئے، رپورٹر سے پوچھئے، صاحبان تاریخ سے پوچھئے. بی بی کا جملہ ہے. نبی کی بیٹی مرسل آدم یہ ارشاد فرماتی ہیں بنت رسول کہ شیطان تمہارے اندر تمہاری میٹنگ میں آ گیا، تمہارے اندر داخل ہو گیا، تمہارے اجتماع میں داخل ہو گیا. اس کے بعد کہتی ہیں اب جو جملہ خدا کی قسم پوری دنیا کے، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عاشورہ کی طرح عزائے فاطمیہ کو عزیزان گرامی 10 سال آپ لوگوں نے اگر محنت کر لیا تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور پوری دنیا میں حضرت فاطمہ کا پرچم لہرائے گا. اب جو بی بی ارشاد فرماتی ہیں وَعَطْلَا الشَّيْطَانُ رَاسَهُ مِن مَغْزِ حَاتِفًا بِكُمْ، اور شیطان نے اپنا سر اٹھایا اور شیطان نے تم کو آواز دی. غور فرمایا آپ نے، مجمع سارا کا سارا مسلمانوں کا ہے، ظاہراً مسلمانوں کا ہے، سارے کے سارے لوگ مسلمان، اور اس میں زیادہ تر اپنے آپ کو صحابی، نبی کا قریبی، نبی کا رشتہ دار، پتہ نہیں کیا کیا رائٹر سے لکھوا لیتے تھے. بیت المال کا استعمال اور فدق کے اموال کا استعمال رائٹر اور رپورٹر اور روات اور صاحبان قلم کو خریدنے کے لیے استعمال کیا. آپ کو پتا ہے کہ 50 سال تک بنی امیہ نے مال کو، دولت کو استعمال کیا تھا اپنی فضیلت کو لکھوانے کے لیے، مگر کوئی فضیلت ہو تب تو لکھی جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس لیے ضروری ہے عزیزان گرامی عزائے فاطمیہ کرو، اور اس لیے کرو کہ تاکہ دشمن زہرا پر ہر ملک میں لانا شروع ہو جائے. بار دشمن زہرا لعنت، بار باغ فدق کے غاصب پر لعنت، بے شمار دشمن بطول پر لعنت. عزیزان گرامی ابھی تو لعنتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب امت کو، دنیا کو پتہ چل جائے گا وہ لعنتی کون ہے، ابھی تو گمنام لعنت ہے، کل نام کے ساتھ لعنت شروع ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. شیطان نے اپنے سر کو اٹھا لیا. غور فرمائیے عزیزان گرامی، شیطان نے اپنے سر کو اٹھا لیا. اے مملکت شرف کی شہزادی، اے سلطان انبیاء کی بیٹی، اے پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی، وہ کون سا شیطان ہے جس کو آپ یہ کریں شیطان نے سر اٹھا لیا اور شیطان سامنے آ گیا اور اس نے آواز دی. بی بی آپ کا مخاطب کون ہے؟ بی بی آپ شیطان کسے کریں؟ کبھی کبھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اشارے میں ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے، کبھی کبھی قرآن بھی اشارے میں لعنتیں کرتا ہے. اسی طریقے سے بی بی نے بھی شیطان کس کو کہا آپ سمجھ ہی رہے ہیں. کہتی ہیں کہ شیطان نے اپنا سر اٹھایا اور شیطان نے تم کو آواز دی. کراؤڈ کو دیکھ کر کہا شیطان نے سر اٹھایا، تم کو آواز دی. فَالْفَاقُمْ بِدَعْوَتِهِ لِدَعْوَتِي مُسْتَجِبِينَ، شیطان نے تم کو پکارا اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. شیطان نے تم کو گمراہ کر دی، شیطان نے تم کو آواز دیا، شیطان نے تم کو بہکایا، اس شیطان کے بہکاوے میں تم لوگ آ گئے. اے کراؤڈ، اے مجمع، اے لوگوں، اے صحابی اور کبابی، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اس شیطان کی آواز پر تم نے لبیک کہہ دیا. بی بی نہ مسلمان کہتی ہیں، نہ اسے مومن کہتی ہیں، نہ اسے صحابی کہتی ہیں، بلکہ ڈائریکٹ شیطان. تو اگر بی بی شیطان کہہ رہی تو ہمیں شیطان کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم بھی اسے شیطان کہیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ہم بھی اسے شیطان کہیں گے، ہم بھی شیطانوں پر لعنت کریں گے، چاہے کسی بھی زمانے کا شیطان ہو، چاہے آدم کے زمانے کا شیطان ہو یا علی کے زمانے کا شیطان ہو یا حضرت بطول کے زمانے کا شیطان ہو، تمام شیطانوں پر لعنت بے شمار. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب اس کے بعد دیکھیے خدا کی قسم تمام دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بیدار ہو جانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اپنے منہ کو کوٹنا چاہیے اور در بطول پر آنا چاہیے. کیا بی بی نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا مگر خطبہ فدق یا خطبہ حضرت فاطمہ پڑھتے نہیں؟ عزیزان گرامی فرماتی وَلِلْغِرَّةِ وَلِلْغِزَّةِ فِيهِ مُلَاحِظِينَ، ارشاد فرماتی ہیں اس کے مکر و فریب میں تم بالکل آ گئے ہو، یعنی اس نے تم کو دھوکے کے لیے آواز دیا اور تم اس کے دھوکے میں اس کے ساتھی بن گئے. اس کے بعد آواز دیتی ہیں ثُمَّ اسْتَنْحَدَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفَافًا، اللہ اکبر، اور پھر تمہیں
اس نے اٹھایا، تمہیں اپنا ساتھی بنایا، تو تم اتنے ہلکے اور بکے ہوئے لوگ تھے کہ شیطان کی آواز پر 2 منٹ کے اندر بک گئے تم، اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، بطول جس کو شیطان کہہ رہی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور شیطان پر ہر دور میں لعنت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ یہاں سینٹر میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ کیوں شیطان پہ لعنت کرتے ہیں؟ کہ شیطان پہ لعنت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ شیطان لعنتی ہے اور دشمن اہل بیت بھی لعنتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَحْمَشَكُمْ فَالْفَاكُمْ غِدَابًا۔ اور شیطان جس نے سر اٹھایا نا، یہ شیطان جو بیٹھا ہوا، اس نے جب سر اٹھایا اور اس نے سر اٹھانے کے بعد تم کو بھڑکایا۔ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایکچوئل میسج آف حضرت بطول۔ اس کا مطلب شیطان بھڑکا رہا تھا، اور بھڑکا کے حالات کو اس نے خراب کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ کیا پلاننگ تھی، کیا سازش تھی، اور کیا معاملہ تھا، اور سقیفہ میں جانا اور جا کر وہاں بیٹھنا اور ایک بوڑھے کو چن لینا اور اسے بنا دینا، وہ سارا پلاننگ آپ کو پتا ہے۔ نبی کے مرڈر اور قتل سے لے کر حضرت بطول کی شہادت تک سارا منظر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، واقعات کو سنتے رہتے ہیں۔ بی بی کا فقرہ سنیے، خدا کی قسم ارشاد فرماتی ہیں کہ شیطان نے تم کو بھڑکایا، جسے بطول شیطان کہہ رہی ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں امت مسلمہ کہ شیطان نے تم کو بھڑکایا، اور جیسے ہی تم نے شیطان کی آواز کو سنا، شیطان نے بھڑکایا، تم اس کے بھڑکانے اور بہکانے میں آ گئے۔ ابھی بھی وقت ہے شیطان کو پہچان لو، ابھی بھی وقت ہے امت مسلمہ اس شیطان کو پہچان لو جس نے نبی کی بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں تم آ گئے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَبَسَمْتُمْ غَيْرَ إِبْلِكُمْ، اور تم نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا، اپنی سواری کو چھوڑ دیا، اپنے جادے کو چھوڑ دیا، اپنی طریقت کو چھوڑ دیا، اپنے میتھڈ کو چھوڑ دیا، جس راستے پر تم چل رہے تھے نبی کے زمانے میں، تم اس راستے کو چھوڑ کر اس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، بنت رسول جسے شیطان کہے وہ کیا ہو سکتا ہے سوائے لعنتی کے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَوَرَدْتُمْ غَيْرَ مَشْرَبِكُمْ، اور تم نے وہ مرکز جہاں سے تمہیں لینا چاہیے تھا، جہاں سے تمہیں پینا چاہیے تھا، جہاں سے تمہیں حاصل کرنا چاہیے تھا، اس مرکز سے تم ہٹ کے غلط راستے پر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بطول بول رہی ہیں اور سارا مجمع خاموش ہے، سائلنٹ ہے، سن رہا ہے، اور نبی کی بیٹی بول رہی ہیں، کوئی تو اٹھتا اور اٹھ کر یہ کہتا کہ بنت رسول آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہم تو نبی کے راستے پر ہیں، ہم تو قرآن کے راستے پر ہیں، ہم تو آیت کے راستے پر ہیں، ہم تو حدیث کے راستے پر ہیں۔ نہ بولنا بتا رہا تھا کہ جو کفر ان کے سینے میں چھپا ہوا تھا بعد پیغمبر وہ ظاہر ہو گیا۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ اور صلوات عزیزان گرامی، میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ کل صلوات کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا صلوات اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ آیت التطہیر آپ سنتے ہیں، آیت مباہلہ سنتے ہیں، آیت المعدد سنتے ہیں، ساری آیتیں آپ سنتے ہیں، مگر اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کی آیت انما یرید اللہ، یہ آیت بھی نہیں، پھر کیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے ملائکہ، ان اللہ و ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ افراد جو تم لوگ جو ایمان لا چکے، صلو علیہ، اس پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ، صلوات پڑھو۔ صلو علیہ کا کیا مطلب؟ صلوات پڑھو، درود پڑھو۔ اور تسلیمہ کا کیا مطلب؟ ان کی ولایت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دو۔ کیسے حوالے کر دیں؟ یعنی سانسیں تمہاری ہو، پہرا ان کا ہو، زندگی تمہاری ہو، ہدایت ان کی ہو، جیون تمہارا ہو، گائیڈنس ان کی طرف سے ہو، کلام تمہارا ہو، پہرا ان کا ہو، ایکشن تمہارے ہوں، ڈائریکشن ان کا ہو۔
اس طرح سے ان کی ولایت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو. سوچو، جب بھی کوئی امر سوچو تو غور کرو جو میں سوچ رہا ہوں اس پر امام کا کیا ارادہ ہے، کیا میری سوچ امام سے ٹکراتی تو نہیں ہے. تسلیمہ کا کیا مطلب؟ بولنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں جو بول رہا ہوں یہ امام سے میری بات ٹکرا تو نہیں رہی ہے. ایکشن سے پہلے سوچو میرا ایکشن اہل بیت سے ٹکرا تو نہیں رہا. اگر ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لیا کہ ہر عمل اور ایکشن اور ڈیڈ اور گفتگو اور سوچ اور تھاٹ پر اہل بیت کا پہرا اگر آپ نے بٹھا دیا تو یہ تسلیمہ کے مفہوم میں، ولایت کے مفہوم میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. چند فقرے سن لیجئے. اس کے بعد فرماتی ہیں وَهَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ. وعدہ جو ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے بہت قریب ہے. جو چاہے تم کر لو، غصب کر لو، لوٹ لو، باغ فدق کو غصب کر لو، کھا لو، جو ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو. اللہ کا وعدہ قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد محشر کو بھی بھول چکے تھے. بطول ان کو یاد دلا رہی تھی یہاں تو تم جتنے چاہے مکاری کر لو، وہاں تمہیں کون بچائے گا؟ وہاں کون بچائے گا؟ قبر میں کون بچائے گا؟ محشر میں کون بچائے گا؟ حشر میں کون بچائے گا؟ رسول اللہ جب محشر میں آئیں گے کون بچائے گا؟ کیسے نبیوں کے سلطان و سردار کے سامنے تم اپنے چہرے کو پیش کرو گے؟ اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں وَالرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَرْ. ابھی تو نبی کا، میرے بابا کا انتقال، رسول کا اب آپ دیکھیں یہ نہیں کہا وَالنَّبِي، غور کیجئے گا، بلکہ کہا وَالرَّسُول. یہ بھی نہیں کہا وَأَبِي، بابا نہیں کہا ڈائریکٹ، کہا وَالرَّسُول. ان کے دماغ میں لفظ رسالت کو ڈال دیا کہ اگر رسول سمجھتے ہو تو پھر سے بیدار ہو جاؤ، مگر تمہارے مزاج میں کفر ہے. فرماتی ہوں رسول لما یخبر، ابھی تو رسول کا انتقال ہی ہوا تھا، ابھی قبر تک نہیں پہنچے تھے، تم بدل گئے، تم چینج ہو گئے. میرے بچوں، میرے جوانوں، بنت رسول کا یہ خطاب جماہیر اور کراؤڈ کے سامنے تھا اور سارے مجمع میں نبی کی بیٹی بول رہی تھی، مگر سارا کا سارا مجمع خاموش تھا. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں ابتدا انظام تم خوف الفتنہ، اور اس کے بعد تم نے یہ دعویٰ کیا. یعنی آج یہ ہوتا ہے کسی بھی آپ اہل سنت بھائی سے سوال کیجئے کیوں فلاں نے غصب کر لیا جبکہ علی افضل تھے اور فلاں تھے فلاں تھے. کہتے ہیں ہاں علی تو افضل تھے، علی تو نور کائنات، علی جلال کائنات، علی اللہ کے تیغ مسلول، علی مرد مقبول، علی امام المتقین، علی خلیفہ دنیا و دین، علی معرفت کا جام، علی گلشن محمد کا باغبان، ہر ولی علی کا غلام، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام، علی کی سلطنت سلطنت دوام، دونوں عالم میں علی کا فیض عام، عقلوں سے والا علی کا مقام. علی کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، مگر کیا کہا کہ فتنے کا ڈر تھا، اس لیے فلاں ایک بوڑھے کو کثیر السن کو خلیفہ بنا دیا گیا. اسی بات کا جواب بنت رسول نے اپنے خطبے میں دیا. جب کبھی کوئی یہ بات کہے کہو تمہاری بات نہیں، بنت رسول کی بات مانی جائے گی. بنت رسول فرماتی ہیں کہ تم نے فتنے کا بہانہ کر کے خلافت میں جلدی بازی کی، تم نے فتنے کا بہانہ کیا ہے اور خلافت میں جلد بازی کی، یعنی خلافت کو تم نے غصب کر لیا. اس کے بعد اب میں یہ جملہ کہہ کے اور بات کو مکمل کروں گا. نبی کی بیٹی دربار صحابہ میں بول رہی ہے، علی کی بیٹی دربار ابن معاویہ یعنی یزید کے دربار میں بول رہی ہے. علی کی بیٹی کیا بول رہی تھی کہ کافر گمان نہ کرے کہ اس کے لیے حکومت ہے. سارے رائٹر، رپورٹر، روات، اہل قلم سب لکھ رہے تھے کہ علی کی بیٹی دربار یزید میں بول رہی ہے کہ کافر گمان نہ کرے، یعنی علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں اسے کافر لکھوا دیا کہ کل کا مورخ یزید کو خلیفہ نہ لکھے بلکہ لعنتی لکھے. اب علی کی بیٹی نے وہاں یہ فقرہ کہا، نبی کی بیٹی کیا بولتی ہیں؟ آیت پڑھی نبی کی بیٹی نے بھی، جیسے علی کی بیٹی نے آیت پڑھا نبی کی بیٹی نے آیت پڑھا. فرماتی الا فی الفتنۃ سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمْ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. آگاہ ہو جاؤ یہ واقعاً فتنے میں گھر چکے ہیں. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ یہ فتنے میں گھر چکے ہیں اور جہنم تو کافر کو بالکل کیپچر کیے ہوئے ہے. اے بی بی صحابی کے دربار میں آپ کافر کی آیت پڑھ رہی ہیں؟ کہا میں صحابی کے دربار میں کافر کی آیت میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ جو تخت پر بیٹھا وہ مسلمان نہیں ہے،
میری بیٹی بھی یزید کے دربار میں کافر کی آیت پڑھے گی، وہاں پہ بھی اس کی خلافت کو جھٹلا دے گی کہ تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید کو مسلمان نہیں کافر سمجھنا، آیت بھی کافر والی ہے، اور میں بھی صحابی کے دربار میں آیت کافر والی پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ مورخ کے نظر میں مسلمان ہونا اور ہے، بطول کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ رائٹر کی نظر میں مسلمان ہونا، رائٹر تو کسی کو کچھ بھی لکھ سکتا ہے، لیکن بطول کی نظر میں، بنت رسول کی نظر میں وہ کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صلوات سب سے بہت بڑی فضیلت ہے، اور پھر ریپیٹ کر دوں جملہ، پتہ نہیں میں نے کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، پھر یہ عرض کر دوں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الحمد پڑھے، اور سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھے یا 7 مرتبہ صلوات پڑھے، اور اس کے بعد اپنی دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر درود کا حصار کر دے، 3 یا 7 مرتبہ درود پڑھے، یعنی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الحمد پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد جو اس کی دعا ہے اسے مانگ لے، اور اس کے بعد پھر درود پڑھ کے انشاءاللہ حوالے کر دے خدا کے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس طرف بھی صلوات، اس طرف بھی صلوات، جب صلواتوں کے حصار میں دعا آسمان استجابت تک پہنچتی ہے تو خدا یہ کہتا ہے چونکہ یہ درود کے سائے میں آئی ہے، صلوات کے سائے میں آئی ہے، تو صلوات تو ایکسیپٹ ہونا ہی ہونا ہے، تو جب صلوات ایکسیپٹ ہو رہی ہے تو دعا کو بھی ایکسیپٹ کر لو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا، امام نے اس سے کہا کہ دسترخوان لگا ہے، کچھ کھا لو۔ اس نے کہا مولا کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، جیسے ابھی آپ سب بیٹھے ہیں، ابھی کھانے کے لیے جاتے ہیں تبرک کے لیے، تو شخص آیا کہا مولا جی نہیں چاہ رہا کھانے کا۔ مولا نے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کھا لو۔ اس نے دسترخوان سے کھجور اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد کھا لیا، اور کہا مولا معافی چاہتا ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کیوں نہیں چاہ رہا دل؟ وہ چاہنے والا کہتا ہے مولا میں کچھ ایسے حالات کو دیکھ کے آیا ہوں کہ میرا کلیجہ عجیب سا ہو گیا۔ مولا فرماتے کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا مولا میں راستے سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بوڑھی عورت کو بہت ہی بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اس کی کوئی خطا نہیں تھی مولا، پھر کیوں ایسا اس کے ساتھ؟ کہا کہ اچانک وہ زمین پر گری، اس کے پہلو میں چوٹ آ گئی، اور چوٹ کا آنا تھا اسے زہرا یاد آ گئی، اور تڑپ کر اس ضعیفہ نے کہا لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ، فاطمہ تیرے اوپر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو۔ جیسے ہی اس ضعیفہ نے یہ فقرہ کہا، حکومت کا ایک فرد بیٹھا تھا، اس نے سن لیا، اس ضعیفہ کو پکڑ کے دربار میں گھسیٹتا ہوا لے کے گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کے میرا دل عجیب سا ہو گیا کہ اس بوڑھی عورت کو بطول کے زخم یاد آ گئے، اور جب زخم یاد آ گئے تو بطول کے زخم کو یاد کر کے وہ رونے لگی، اور کہتی ہے بی بی آپ کے قاتلوں پر، آپ پر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو۔ خدا کی قسم جیسے شخص نے یہ فقرہ کہا کہ حضرت فاطمہ کے زخم کو یاد کر کے وہ رونے لگی، تو امام نے فوراً کھانے کو چھوڑ دیا اور اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس شخص کے ساتھ چلے، مسجد میں پہنچے، اور جانے کے بعد کہا میں دعا کرتا ہوں خدا سے کہ پروردگار اس ضعیفہ کو رہا کروا دے جو میری جدہ کے زخم کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ ابھی امام کی یہ دعا زبان پر آئی تھی کہ قاضی کے سامنے جب وہ عورت پہنچی، قاضی نے پوچھا کیا خطا اس ضعیفہ کی؟ کہا کوئی خطا نہیں ہے۔ کیا کیا اس نے؟ کہا اس سے چوٹ لگی، زمین پر گر گئی، اسے زہرا کے زخم یاد آ گئے، اس نے کہہ دیا کہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت ہو۔
قاضی کہتا ہے اس میں کون سا مسئلہ ہے، اسے رہا کر دو، اور رہا کر کے جب اسے 200 درہم حکومت کی طرف سے دینے کے لیے ایک شخص آگے بڑھا کہ 200 درہم بھی لے لے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے آواز دے کے کہا میں دشمن زہرا سے 1 درہم بھی نہیں لینا چاہتی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ امام روتے ہیں، امام زمانہ روتے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں عزیزو، جب عزائے فاطمیہ کے دن قریب آتے ہیں، حجت خدا سر کو گھٹنے پہ رکھ کے روتے ہیں اور رو کر آواز دیتے ہیں پروردگار جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب امام زمانہ کا عزیزو ظہور ہوگا تو مقدمہ امام زمانہ کے سامنے بطول پیش کریں گی اور پیش کر کے کہیں گی مہدی مہدی انہوں نے میرے گھر کو جلایا، میرے لال مہدی انہوں نے اس دروازے کو جلا دیا جس دروازے پر میرا بابا جس دروازے پر سلام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چیخ کر ضعیفہ حضرت بطول آواز دیں گی مہدی ارے اس ظالم نے تو میری پسلیوں کو توڑ دیا ہے، میرے لال مہدی انصاف کرو۔ مہدی کے سامنے حضرت بطول کا مقدمہ ہوگا اور اس کے بعد تڑپ کر حضرت بطول کہیں گی میرے لال مہدی فلاں ظالم نے میرے بیٹے محسن کو بھی قتل کر دیا، ہائے ہائے میرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، بتاؤ میرے بیٹے محسن کی خطا کیا تھی؟ اور اس کے بعد حضرت بطول آواز دیں گی مہدی میں 18 سال کی عمر میں جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں یوں ہی تڑپ کے روئیے عزیزو، اس لیے کہ اس مجلس میں حسین خود آتے ہیں۔ جب مجلس حسین ہوتی ہے تو ماں آتی ہے رومال کو لے کر اور لینے کے بعد آنسوؤں کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن جب ماں کی مجلس ہوتی ہے حسین خود آتے ہیں اور آ کے رونے والوں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں اور زور سے رو، اس لیے میری ماں کو رونے نہیں دیا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں یوں ہی رونے کا حق ہے، خدا اس گریہ کو قبول فرمائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حضرت اہل بیت کے۔ عزیزو جب حضرت بطول پر گریہ ہوا کریں، علماء فرماتے ہیں اس وقت یہ نیت کیا کرو یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں چند فقرے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو یہ بیویاں جب تک زندہ رہی روتی رہیں، جب تک زندہ رہی گریہ کرتی، اتنا روتی تھی عزادارو، حضرت بطول رو کر کہتی تھی صبت علی مصائبون صبت علی الایام سننا لیا لیا۔ عزیزو ایک فقرہ اگر برداشت کر سکو، ایک روز حضرت بطول گھر میں تھی اور حضرت بطول نے امام حسین کو آواز دیا، آواز دے کے کہا میرے لال حسین مجھے سہارا دو، اور اپنے بیٹے سے کہا میرے لال مجھے سہارا دو اس لیے کہ تیری ماں سے اب اٹھا نہیں جاتا۔ اور ایک روز حضرت بطول نے جب چلنے کی صحن میں کوشش کی اور جب نبی کی بیٹی سے چلا نہ گیا تو روضہ رسول کا رخ کر کے کہتی بابا ارے تیری بیٹی سے اب چلا نہیں جاتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بابا مسلمانوں نے نہ جانے کس انداز میں اجر رسالت دیا ہے، بابا بطول سے چلا نہیں جاتا، بابا بطول سے چلا نہیں جاتا۔ ارے یہ تو نبی کی بیٹی تھی، لیکن علی کی بیٹی کو اتنا زخم مارا گیا، کربلا سے لے کر شام تک نیزوں سے مارا گیا، تازیانوں سے مارا گیا، تلواروں سے مارا گیا۔ جب علی کی بیٹی شام پہنچی ہے، ابھی یزید کا دربار قریب تھا اور زینب سے جب چلا نہ گیا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلو، تڑپ کر زینب نے کہا بیٹا سجاد اب زینب سے چلا نہیں جاتا۔ ہائے بطول ہائے حضرت زینب۔ عزیزو تیسری بیٹی حسین کی بیٹی ہے جسے ظالموں نے اتنا مارا ہے، آخری فقرہ مجلس ختم ہو رہی ہے، اتنا مارا ہے کہ حسین کی بچی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ شام کے راستے میں ایک مرتبہ جب حضرت سکینہ ٹھہر گئیں، رک گئیں، ایک ظالم آگے بڑھا اور آ کر کہا کہ چلو
سکینہ نے حضرت سجاد کو دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بھیا سجاد میرے پیروں میں چھالے ہیں اور چھالوں میں کانٹے ہیں، بھیا سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا بہن چلو ورنہ یہ ظالم تازیانے مارے گا۔ جب حسین کی بیٹی سے چلا نہ گیا، ایک مرتبہ کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کے سر کے قریب آئی اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا بابا سکینہ سے اب شام کے راستوں میں، بابا سکینہ سے شام کے راستوں میں چلا نہیں جاتا۔ بابا دعا کرو سکینہ مر جائے، سکینہ سے چلا نہیں جاتا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ